اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الہداۃ المہدیین سیما الامام المبین والکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین وخاتم الائمۃ المعصومین صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والعلوم الباقریہ والصداقۃ الجعفریہ والفیض الکاظمیہ والذریۃ الرضویہ والجودۃ التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ سیدنا و امامنا وہادینا بالحق القائم المنتظر المہدی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے محترم سامعین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی مرحوم سید عابد حسین شاہ اور ان کی زوجہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ خداوند متعال اپنی رحمت کے صدقے اور رحمت للعالمین اور ان کی آل پاک کے صدقے پوری دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو مومنین کو خداوند متعال اس موجودہ وبا سے نجات عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر چند باتیں گزارشات عرض کرنی ہے وہ جناب سیدہ کونین کی پاک ذات ہیں، وہ عظمت والی بی بی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ساری کائنات جس نبی کے استقبال کے لیے اٹھتی تھی وہ نبی جناب فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ساری کائنات جس نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کرتی ہے وہ نبی دن میں 5 مرتبہ سیدہ کے دروازے پہ آ کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ وہ عظمت والی ہستی ہیں جناب سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کی زبان سے نکلنے والے حرفوں کو اللہ تبارک و تعالی حقیقت کا رنگ عطا کر دیتا ہے۔ بی بی نے جب اپنے بچوں سے کہہ دیا، اپنے فرزندان سے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو آنے والا اب جو بھی ہے ملائکہ کا سردار ہے، حکم ہوا ہے کہ جب سیدہ کے دروازے پہ جانا تو کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ چونکہ سیدہ نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو حکم ہوا کہ اب سیدہ کے دروازے پہ کہنا ہے انا خیاط الحسنین۔ اور بی بی کا مقام اور منزلت کتنی بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف قرآن کی آیات بلکہ خداوند متعال نے قرآن کی صورتیں شان سیدہ میں نازل فرمائی ہیں۔ سورہ کوثر شان سیدہ کونین میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ کوثر ایسی صورت ہے، لفظ کوثر پورے قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ کوثر بھی قرآن مجید میں بے مثال ہے، اور جس ہستی کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے وہ ہستی بھی بے مثال ہے۔ لوگ آ کے طعنہ دیتے تھے رسول خدا کو، کہتے تھے کہ رسول خدا کا بیٹا نہیں ہے لہٰذا نام مٹ جائے گا، محمد مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہے دین ختم ہو جائے گا، محمد مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہے نسل ختم ہو جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب فاطمہ دے کے تمام لوگوں کی زبانیں بند کر دیں۔ ایک فاطمہ دی کہ جس سے نسل مصطفیٰ آگے بڑھی، ایک فاطمہ دی جس سے نام محمد کو بقا ملی، ایک فاطمہ دی کہ جس کی اولاد نے دین پیغمبر کو قیامت تک بقا دے دی ہے۔ یہ عظمت والی ہستی، ہر نبی کی جو نسل ہے اس کی اپنی صلب سے چلی ہے۔ یہ واحد پیغمبر خدا کی ذات ہیں جس کی اولاد جناب فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ کی نسل سے چلی ہے۔ امام حسن و حسین فرزندان رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن، آج میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے وہ قرآن اور پیغمبر خدا کے فرمان کے نزدیک، فرمان کے مطابق شان سیدہ کو چند منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جب سورہ رحمان نازل ہوئی، سورہ رحمان میں آیات ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو تفسیر در منصور مسلمانوں کی معروف تفسیر ہے، اس میں 5 کبار صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ انس ابن مالک ہیں، سعید ابن جبیر ہیں، سلیمان فارسی ہیں، سفیان ثوری ہیں، اور ابن عباس نے نقل کیا ہے اس حدیث کو کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ آئے رسول خدا کے پاس، آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میں نے 2 بحر، عربی میں سمندر کو کہتے ہیں، میں نے 2 سمندر پیدا کیے ہیں، ایک ان کے درمیانی فاصلہ ہے اور 2 اس سے موتی ہیں جو ان سے باہر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ وہ سمندر کون سے ہیں، درمیانی فاصلہ کون ہے اور وہ موتی کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی وحی والی زبان سے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کا نبی کہ جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ لوگوں جب میرا محمد بولتا ہے تو یہ نہ کہا کرو کہ محمد بولتا ہے، بلکہ میں خدا بولتا ہوں۔ وہ اللہ کا نبی کہ جس کی زبان سے نکلنے والے ہر حرف کے اوپر الوہیت کی مہر لگی ہوتی ہے، اس اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ صحابہ کرام نقل کرتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 2 سمندروں سے مراد علی و فاطمہ ہیں، درمیانی فاصلہ میں محمد ہوں، اور جو 2 موتی ہیں، ایک سرخ ہے جو حسین ہے، ایک سبز ہے جو امام حسن علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورتیں شان سیدہ میں نازل فرمائی ہیں۔ سورہ دہر 32 آیت پہ مشتمل صورت ہے، یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان سیدہ میں نازل فرمائی۔ اس سورت کے نزول کا جو پس منظر ہے اکثر مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ اکثر کیا تقریباً ہے کہ یہ اس سورت کے جو شان نزول ہے وہ گھرانہ ہے بطول کا۔ مولا امیر المومنین ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے دونوں شہزادے بیمار ہیں، دعا کریں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے علی 3 دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھو، خداوند متعال تمہارے فرزندان کو شفا عطا کر دے گا۔ مولا گھر تشریف لائے، سارے گھر والوں نے روزہ رکھا۔ پہلے دن روزہ رکھا، افطاری کا سامان تیار، کھانا تیار۔ جب کھانے کا وقت ہوا، دروازے پہ دق الباب ہوا، کون؟ کہتا ہے مسکین آیا ہوا ہوں، بھوکھا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان ہستیوں نے اپنا کھانا اس کے حوالے کر دیا۔ دوسرا دن ہوا، روزہ رکھا، پھر افطار کا ٹائم ہوا، پھر کھانا تیار ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ کہتے یتیم آیا ہوا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ پھر ان ہستیوں نے اپنا کھانا اسے دے دیا۔ اور یتیم پروری کا جو منزلت ہے، مقام ہے، یتیم کے بارے میں، یتیم کی پرورش کرنا اور یتیم پروری کرنا کتنا ثواب اور اجر رکھتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں، اشارہ فرمایا۔
یتیم کی پرورش کرنے والا انسان قیامت والے دن رسول خدا کے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح دو انگلیاں اکٹھے ہوتی ہیں۔ یہاں پر اگر اجازت دیں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ عام یتیم کو پالنے والے کا تو یہ مقام ہے کہ وہ قیامت والے دن محمد مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ جو عام یتیم کو پالے اس کا اتنا مقام ہے، جو محمد مصطفیٰ جیسے یتیم کو پالتا رہا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ان ہستیوں نے اپنا کھانا یتیم کو دیا، پھر تیسرا دن ہوا، پھر افطاری کا وقت، کھانا تیار، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ کہتے ہیں اسیر آیا ہوا ہوں۔ اسیر دروازے پہ آیا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ اسیر جو ہے نا مسلمان اسیر نہیں تھا، کافر اسیر تھا۔ کافر اسیر علی کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، کھانا مانگ رہا ہے، علی کھانا دے رہے ہیں، علی و بطول اپنا کھانا دے رہے ہیں، لیکن آنے والے سے پوچھ نہیں رہے ابھی تک کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ کیسا درس انسانیت دیا ہے اس گھرانے نے۔ ادھر سے ان ہستیوں نے تیسرے دن اپنا کھانا اسیر کے حوالے کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں بیٹھ کے خداوند متعال نے شان علی و بطول میں قصیدہ پڑھا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ پھر فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ کمال یہ ہے کہ جو جملے اس گھر والوں نے استعمال کیے ہیں اللہ نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے حرفوں کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ ہستیاں جب کھانا دیتی ہیں تو یہ جملہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس سے نہ کوئی ہمیں جزا کی ضرورت ہے نہ شکریہ کی ضرورت ہے، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ یعنی جو انسان خداوند متعال کی رضا کے لیے مسکین، یتیم، اسیر، غربا کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صرف آیتیں نہیں، قرآن کی صورتیں شان سیدہ میں نازل کی ہیں، اور آیات تو بے شمار آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس گھرانے کی شان میں نازل فرمائی ہیں، اور بالخصوص جناب سیدہ کونین کی عصمت، طہارت اور صداقت کے اوپر آیات کریمہ۔ ان میں سے معروف جو آیت کریمہ ہے وہ آیت مباہلہ ہے۔ اس آیت کے بھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک مختصر سا جملہ عرض کروں گا کہ جب نجران کے عیسائی آئے اور ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور انہوں نے کوئی دلائل نہیں مانے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو پھر آواز قدرت آئی کہ اے میرا حبیب اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آواز قدرت آئی میرا حبیب ان سے کہہ دے اگر تم کوئی دلیل نہیں مانتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ تم اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی مستورات کو لے آؤ، ہم اپنی مستورات کو لے آتے ہیں، ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے، دعا کے ہاتھ بلند کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اب عیسائی جمع ہو کے آ گئے، پیغمبر خدا بھرا مدینہ ہے۔ یہاں پر میں عرض کروں گا کہ دیکھیں مدینہ میں دو گھر ہیں، ایک رسول کا گھر ہے، ایک رسالت کا گھر ہے۔ رسول خدا نے اپنے گھر سے کسی کو ساتھ نہیں لیا، جناب فاطمہ کے گھر سے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا، جناب سیدہ کا سارا کنبہ محمد مصطفیٰ اٹھا کے میدان مباہلہ میں لے آئے۔ اور آنے کا منظر کیا تھا، امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور امام حسن نے انگلی پکڑی ہوئی ہے رسول خدا کی، پیچھے جناب سیدہ کونین آ رہی ہیں، ان کے پیچھے مولا علی آ رہے ہیں۔ اب اس پہ بھی کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں مسلمانوں کے درمیان کہ مباہلہ میں یہی 5 ہستیاں گئی ہیں، یعنی جب سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی تو رسول خدا نے مدینہ سے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ یہ 5 ہستیاں تھیں۔
یہ 5 ہستیاں جب مباہلے کے لیے گئیں، آگے پھر پوری داستان ہے کہ وہ منصرف ہو گئے اور جزیہ دینا قبول کر لیا عیسائیوں نے۔ اور اس آیہ کریمہ اور پیغمبر خدا کا یہ جو فعل ہے کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جو جھوٹا ہوگا اور اس پہ خدا کی لعنت ہے، یعنی جو مدینہ کے اندر سب سے سچے تھے پیغمبر خدا، انہیں ساتھ لے کے گئے، اور یہ آیہ مباہلہ ان 5 ہستیوں کی صداقت پہ دلیل ہے۔ محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں مباہلے کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ سچے ہیں، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ علی جا رہے ہیں مباہلے کے اندر، پیغمبر لے کے جا رہے ہیں، گویا قرآن کہہ رہا ہے علی سچے ہیں، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ جناب فاطمہ جا رہی ہیں مباہلے کے اندر، رسول خدا لے کے جا رہے ہیں، اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں گویا فاطمہ سچی ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے گا جھوٹا ہوگا۔ امام حسن جا رہے ہیں، گویا اللہ اور رسول یہ فرما رہے ہیں کہ امام حسن سچے ہیں، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ امام حسین جا رہے ہیں، گویا رسول خدا اور خداوند متعال فرما رہے ہیں امام حسین سچے ہیں، جو حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ کاذب اور جھوٹا ہوگا۔ یہ صداقت اہل بیت اطہار کے اوپر مہر ثبت کر دیتی ہے یہ آیہ کریمہ۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے معروف آیت تطہیر ہے، اور اسے بھی تمام مفسرین نے لکھا ہے اس کا شان نزول، اور حدیث کی کتابوں میں یہ جو ہم حدیث قصہ اکثر پڑھتے ہیں جمعرات کو تفصیل کے ساتھ، یہ ہماری کتابوں میں، لیکن مختصر چند جملوں میں حدیث قصہ، چند جملوں میں حدیث قصہ بخاری کے اندر بھی ہے، اور تقریباً تمام معروف تاریخ اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اس کا جو شان نزول ہے آیت تطہیر کا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ رسول خدا جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے، ایک سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی، اور 5 ہستیاں اس چادر کے نیچے جمع ہو گئیں، رسول خدا، مولا علی، جناب فاطمہ الزہرا، امام حسن و امام حسین، 5 ہستیاں جمع ہو گئیں۔ جناب ام سلمہ ام المومنین وہ چادر کے قریب آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ انت علی الخیر، تو بھلائی پہ ہے، اچھائی پہ ہے، لیکن جنہیں آج میں چادر میں جمع کر رہا ہوں ان میں تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب چادر میں سب ہستیوں کو جمع کیا تو آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں یہ میری اہل بیت ہیں۔ میں کہوں گا اگر ایسے رسول خدا اپنے سامنے بٹھا دیتے 4 ہستیوں کو، مولا علی کو، جناب سیدہ کو، امام حسن کو، امام حسین علیہ السلام کو، اور پھر یہ جملے کہہ دیتے کہ خدایا یہ میری اہل بیت ہیں، تو بات تو پہنچ جانی تھی۔ آخر راز کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے چادر اوڑھی ہے، سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی ہے۔ میں کہوں گا کہ جس طرح اللہ نے اپنے گھر کا تعارف کا انتظام کیا ہے، اسی طرح رسول خدا نے بھی اپنے اہل بیت کے تعارف کا انتظام کیا ہے۔ اگر ہم مکہ جائیں تو ایک ہے حرم جو بہت وسیع ہے، حرم کے درمیان میں ایک کمرہ ہے پتھروں کا بنا ہوا جس پہ سیاہ کپڑا ڈلا ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے حرم اور ہے بیت اللہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی سیاہ چادر اوڑھ کے بتا دیا حرم اور ہیں، اہل بیت یہ ہیں جو اس چادر کے نیچے۔ جب رسول خدا نے فرمایا میرا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، تو آواز قدرت آئی جبرائیل آیت تطہیر لے جاؤ اور محمد مصطفیٰ پہ نازل کرو۔ جبرائیل نے وہ آیت لے لی، آیت تطہیر، اور ایک سوال کیا، فرمایا یا رب ومن تحت الکساء، خدایا بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب جبرائیل خداوند متعال سے پوچھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں۔ آواز قدرت آتی ہے اے جبرائیل ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، ایک فاطمہ ہیں، ایک ان کے بابا ہیں، ایک ان کے شوہر ہیں، 2 ان کے بیٹے ہیں۔
اللہ نے جناب سیدہ کے ذریعے تعارف کروایا ہے اہل بیت محمد مصطفیٰ کا، اور دنیا کا دستور ہے کہ کسی کا اگر تعارف کروانا ہو تو گھر کے بڑے فرد کے ذریعے تعارف کروایا جاتا ہے، رسول خدا کے ذریعے تعارف نہیں کروایا، جناب سیدہ کے ذریعے، جبکہ رسول خدا کا مقام سب سے بلند و برتر ہے، لیکن تعارف ہو رہا ہے جناب سیدہ کونین کے ذریعے، اس لیے کہ اگر رسول خدا کے ذریعے تعارف کروایا جاتا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بیٹی ہیں، یہ ان کے 2 نواسے ہیں، تو ممکن ہے کچھ لوگ سمجھتے کہ ان ہستیوں کا جو مقام ہے وہ پیغمبر خدا کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے جناب سیدہ کے ذریعے تعارف کروا کے بتا دیا کہ بی بی کا مقام پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی تابعداری کی وجہ سے ہے، اور بی بی مرکزیت جو ہے، محوریت میں کہتا ہوں اس کائنات کی، جناب سیدہ کونین کی ذات کو حاصل ہے۔ اہل بیت محور ہیں ساری کائنات کی تخلیق کا۔ ساری کائنات کو اللہ نے کیوں خلق فرمایا؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ گویا اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے ساری کائنات بنائی ہے ان کے لیے، ان کے صدقے جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ ساری کائنات کا محور ہیں اہل بیت، اور اہل بیت کے تعارف کا محور ہیں جناب فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر، کتنا مقام اور مرتبہ بلند ہے اس عظیم بی بی کا۔ اس کے علاوہ بھی قرآنی آیات ہیں جو شان سیدہ پہ دلالت کرتی ہیں۔ اب میں چند جملے رسول خدا کی زبان اطہر سے جو آپ نے اپنی بیٹی کی شان میں بیان فرمائے ہیں۔ اور ایسی احادیث ہیں کہ جن کے منابع صرف اہل تشیع منبع سے نہیں ہیں، بلکہ اب جو میں حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ تقریباً اہل تسنن منابع کے اندر جو ہے نا حدیثیں موجود ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی وہی قلبی وہی روحی التی بین جنبی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری روح ہے جو میرے بدن میں دوڑتی ہے، فاطمہ میری روح ہے جو میرے بدن میں دوڑتی ہے۔ اور یہ جملہ کہنا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، ہمیشہ جو ہے نا جو حصہ ہوتا ہے وہ کل کا جز ہوتا ہے، اور اس جز کے بغیر کل اپنا کام کما حق کہو ادا نہیں کر سکتا۔ آپ اگر ایک 100 روپے کا نوٹ لیں اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیں، آدھا ٹکڑا اگر بازار میں لے جائیں گے تو اس آدھے ٹکڑے 100 روپے کے آدھے ٹکڑے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مکمل نہیں ہے۔ گویا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فاطمہ مکمل مصطفیٰ ہے، فاطمہ مکمل رسالت ہے۔ اور یہ جو محبت ہے، معمولاً ہمیں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ پیاری بیٹی پیاری بیٹی، تو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ جو پیار محبت کی بات ہے یہ باپ بیٹے والی ایسے ہے جیسے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں؟ کیا انبیاء، ائمہ، معصومین بھی اسی طرح اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں؟ کیا حق ہے کسی کو کہ صرف جذباتی محبت ہو؟ نہیں، بلکہ انبیاء اور ائمہ اور اولیاء کی جو محبت ہے وہ جذباتی نہیں ہوتی، وہ نظریاتی ہوتی ہے۔ ایک نبی نے جذباتی محبت کے اظہار کیا جب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھڑک دیا، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا تیری اہل بیت میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا بد کردار ہے، بد کردار انسان نبی کی اہل بیت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بس انبیاء کی جو محبت ہے وہ جذباتی نہیں ہوتی، نظریاتی ہوتی ہے۔ اور درس توحید کیسا؟ ایک مرتبہ رسول خدا جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے فاطمہ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ تو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ بابا آپ سے زیادہ محبت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اے فاطمہ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا حسن و حسین سے زیادہ محبت ہے؟ بی بی نے کہا بابا آپ سے زیادہ محبت ہے۔
پھر رسول خدا نے سوال کو بدلا، فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے زیادہ محبت ہے؟ ایسا درس توحید دیا ہے سیدہ کونین کی پاک ذات نے۔ بی بی فرماتی ہیں اے بابا اگر آپ سے بھی محبت ہے تو اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی محبت اور نفرت کا جو معیار ہے اہل بیت اطہار کا وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے۔ پھر فرمایا فاطمہ تو بہجت قلبی وبناہا ثمرۃ فؤادی، فاطمہ میرے دل کی ٹھنڈک ہیں اور اس کے بیٹے میرے دل کا سرور ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ یرضا برضا فاطمہ ویغضب بغضبہا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فاطمہ وہ ہیں جن کے راضی ہونے سے رب راضی ہوتا ہے، جن کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ما رضیت حتی رضیت فاطمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری بیٹی فاطمہ راضی نہیں ہوں گی۔ پھر فرمایا فاطمہ تو سیدت نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اور تمام منابع کے اندر یہ حدیث ان اللہ زوج علیا بفاطمہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کا جو میں نے عقد کیا ہے علی کے ساتھ یہ میری مرضی نہیں تھی، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ پھر فرمایا اول من يدخل الجنہ علی و فاطمہ، سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ علی و فاطمہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کنت اذا اشتققت الى رائحۃ الجنہ شممت فاطمہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب ہم مشتاق ہوتے تھے کہ جنت کی خوشبو سونگھتے تو میں اپنی بیٹی کی خوشبو سونگھتا تھا۔ پھر فرمایا ان اللہ عز وجل فاطمہ ابنتی فاطمہ وولدہا ومن احبہا من النار فلذالک سمیت فاطمہ، اور یہ بہترین کائنات کے بہترین لفظ کی وجہ تسمیہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ خداوند متعال نے میری بیٹی فاطمہ، ان کی اولاد اور ان کے ماننے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی وجہ سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ مقام کتنا بلند ہے، بس میں چند جملے عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں خاتون ایک ہوتی ہے، ایک ماں کی حیثیت ہے، بیٹی کی حیثیت ہوتی ہے، بیوی کی حیثیت ہوتی ہے، تین رشتے ہیں، تینوں رشتوں میں بڑا مقام ہے خاتون کا۔ بیٹی اپنے والدین کے لیے رحمت ہوتی ہے، ماں کے قدموں تلے اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے۔ قربان جاؤں عظمت سیدہ کونین پہ، بی بی رحمت ہے اس کے لیے جو رحمت للعالمین ہے، اور بی بی نصف ایمان ہے اس کے لیے جو خود کل ایمان کا مالک ہے، اور بی بی کے قدموں تلے جنت ہے ان کے لیے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور ان تین جو رشتے ہیں ان کو بڑے خوبصورت لفظوں میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مریم صرف ایک عیسیٰ کی نسبت کی وجہ سے معزز تھیں، زہرا تین نسبتوں کی وجہ سے معزز ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین، بیٹی ہے ان کی جو رحمت للعالمین ہیں، جو اولین و آخرین کے رہبر و رہنما ہیں۔ بانو ان تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور بیوی ہیں ان کے لیے جو حل عطا تاجدار ہے، جو مرتضی ہے، جو مشکل کشا ہے۔ پھر کہتے ہیں مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کاروان سالار عشق، کہتے ہیں مرکز عشق کی پرکار، مرکز عشق کی پرکار کے پرکار کہتے ہیں ایک نقطے پہ رکتی ہے، اس کے گرد جو ہے نا پینسل گھومتی ہے، اسے پرکار کہتے ہیں۔ گویا اقبال کہتے ہیں کہ مکتب عشق جس ہستی کے گرد گھومتا ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور فاطمہ حسین کی بھی ماں ہیں۔ مادر ان مرکز پرکار عشق،
مادر آن کاروان سالار عشق، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کے درخت کا جو ماحصل ہے، جو پھل ہے، وہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور ماؤں کے لیے جو آئیڈیل ہستی ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، وہ جناب سیدہ کی ذات ہیں۔ پھر کہتا ہے اقبال، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست۔ کہتا ہے کہ دین حق کے زنجیروں نے میرے پاؤں کو جکڑا ہوا ہے، اور رسول خدا کے فرمان کا مجھے خیال ہے۔ میں کہوں گا اے اقبال، اگر دین اسلام کی زنجیروں نے تیرے پاؤں کو نہ جکڑا ہوا ہوتا اور رسول خدا کے فرمان کا تجھے پاس نہ ہوتا تو پھر تو کیا کرتا؟ اقبال کہتا ہے، ورنہ گرد تربتش گردی دمی، سجدہا برخا کے او پاشی دمی۔ کہتے ہیں وگرنہ میں زہرا کی قبر کے گرد اس طرح طواف کرتا جس طرح مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور زہرا کی قبر پہ اس طرح سجدے نچھاور کرتا جس طرح لوگ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں اقبال نے ان تینوں مقامات اور مراتب سیدہ کو بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں چند جملے سیرت جناب سیدہ کونین کے۔ بی بی کی عظمت اور بی بی کا سیرت و کردار اسوہ کامل ہیں مستورات کے لیے جناب سیدہ کونین کی پاک ذات۔ بی بی کے اسوہ اور سیرت کے حوالے سے بس ایک دو جملے عرض کروں گا کہ جب مولا علی اور جناب سیدہ کونین کی شادی ہوتی ہے تو تقریباً ایک ہفتہ بعد رسول خدا جناب سیدہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور رسول خدا مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ اے علی، تو نے زوجہ کی حیثیت سے میری بیٹی کو کیسا پایا ہے؟ رسول خدا سوال کر رہے ہیں مولا علی سے کہ اے علی، تو نے زوجہ کی حیثیت سے میری بیٹی کو کیسے پایا ہے؟ اب سنیں گے مولا علی نے کیا جواب دیا۔ ایسا جواب دیا، رسول خدا کا شکریہ بھی ادا کیا اور عظمت سیدہ کونین کو بھی بیان کیا مولا علی نے۔ مولا فرماتے یا رسول اللہ، نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ، فاطمہ اللہ کی بندگی میں میری بہترین مددگار ثابت ہوئی۔ وہ علی جو ایک رات میں 2,000 سجدے کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، وہ علی کہہ رہے ہیں، جس کی عبادت کا یہ منظر ہے کہ کوئی اس کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ علی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے آنے سے میری بندگی الہی میں اضافہ ہو گیا ہے، معاون ثابت ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں میری۔ نعم العون علی طاعت اللہ۔ اسی طرح جب بی بی گھر تشریف لائیں تو بہت سارے عظیم الشان سیرت و کردار کے جملے ہیں۔ مولا علی نے ایک مرتبہ فرمایا ہے فاطمہ، گھر کے کام زیادہ ہیں، انہیں تقسیم کر لیں۔ بی بی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تقسیم کر لیتے ہیں گھر کے کام، گھر کے اندر والے کام میں کروں گی، گھر کے باہر والے کام آپ کیا کریں۔ کیسی کوارڈینیشن ہے ہماری اگر زندگیوں میں مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، اس وجہ سے کہ زندگیوں کے اندر سیرت علی و بطول، سیرت پیغمبر خدا اور سیرت اہل بیت اطہار نہیں ہے۔ اگر سیرت اہل بیت اطہار آ جائے تو زندگی پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن اور اہل بیت زندگیوں میں سکون لانے کے لیے ہیں۔ اگر سیرت و کردار آ جائے تو یقیناً۔ مولا علی ایک مرتبہ گھر تشریف لاتے ہیں اور بی بی سے کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ بی بی نے کہا کہ اے علی، مجھے اس رب العزت کی قسم جس نے میرے بابا کو نبی بنایا ہے اور آپ کو اس کا حق کا وصی بنایا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں کھانے کے لیے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ 2 دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن بی بی نے شکایت نہیں کی۔ مولا علی بازار میں آئے، 2 درہم قرض لیا اور بازار میں گئے تاکہ کوئی چیز خرید کے گھر لے آئیں۔ یا اسی دوران دیکھا کہ مقداد پریشان کھڑے ہیں۔ مولا نے پوچھا مقداد کیوں پریشان کھڑے ہو؟ مقداد نے کہا مولا کوئی ایک خاص بات نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ مقداد کہتے ہیں مولا، مجھے اس رب العزت کی قسم
کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو نبی بنایا ہے اور آپ کو ان کا حق کا وسیع بنایا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں فاقہ ہے۔ مولا علی نے وہ 2 درہم جو قرض لیے تھے مقداد کو دے دیے۔ اب مولا گھر آنے کی بجائے مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے۔ جب رسول خدا نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے مصلی عبادت سے رسول خدا اٹھے اور مولا علی کا شانہ ہلا کے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی آج کھانا آپ کے گھر کھانا ہے۔ خاموشی سے مولا علی اٹھے، پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، سر جھکا کے مولا چل رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں کہ گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ جب مولا علی کی دہلیز پہ پہنچے، رسول خدا دیکھا پیچھے مولا علی سر جھکائے ہوئے ہیں، تو رسول خدا نے فرمایا، اے علی یا اجازت دے تمہارے گھر چلے جائیں یا منع کر دے اپنے گھر چلے جائیں۔ مولا نے کہا نہیں بسم اللہ، وہ علی جو کسی کو انکار نہیں کرتا۔ مولا نے فرمایا نہیں بسم اللہ، ہمارے گھر تشریف لے چلے۔ رسول خدا جب گھر تشریف لائے تو بی بی مصلی عبادت پہ تھی۔ جب عبادت سے بی بی فارغ ہوئیں تو رسول خدا نے فرمایا، فاطمہ ہمارے لیے کھانا لے آؤ۔ بی بی حجرہ میں گئیں اور کھانا اٹھا کے باہر آئیں، ایسا کھانا جیسے ابھی بخارات باہر نکل رہے تھے۔ یہ کھانا لا کے بی بی نے دونوں ہستیوں کے آگے رکھا تو مولا علی نے مانی خیز نگاہوں سے بی بی کی طرف دیکھا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے علی اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو مثل مریم پیدا کیا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب بھی زکریا محراب عبادت مریم میں جایا کرتے تھے تو انواع و اقسام کے جنت کے کھانے موجود ہوا کرتے تھے۔ اور یہ عبادت کیسی، بی بی کی عبادت کیسی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، یہ شام کا رات کا وقت تھا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مدینہ میں روشنی کیسی پھیل رہی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، مجھے لگتا ہے میری بیٹی فاطمہ مصلی عبادت پہ آ گئی ہے۔ اور یہ ایسا گھرانہ ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا نے شاید اسلام سے مال بنایا ہو، بلکہ حقیقت میں بنایا ہے مال اسلام سے لوگوں نے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام پہ خرچ کیا ہے۔ یہ وہی جناب فاطمہ کی والدہ تو ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ملیکۃ العرب ہیں، جو عرب کی مالدار خاتون تھی، جن نے اپنا سارے کا سارا مال دین اسلام پہ قربان کر دیا تھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے خرچ، علی مولا اور سیدہ کونین کا وہ گھرانہ ہے جنہوں نے دین اسلام پہ خرچ کیا ہے۔ علی مولا نے کچھ نہیں بنایا مال دنیا میں سے۔ علی مولا یہ نہیں کہ تھا نہیں، مولا علی کنواں کھودتے ہیں، جب پانی نکل آتا ہے تو راہ خدا میں وقف کر دیتے ہیں۔ آج بھی مدینہ سے اگر آپ مکہ جائیں تو ایک جگہ پہ بورڈ لگا ہوتا ہے بئر علی۔ یہ بئر علی یعنی وہ کنویں ہیں جو مولا علی نے کھودے ہیں اور حاجیوں کے لیے مولا نے راہ خدا میں وقف کر دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مولا بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کھجور کی گٹھلیاں پڑی تھی۔ کسی نے پوچھا، یا علی یہ گٹھلیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ مولا نے فرمایا، اللہ کے حکم سے ایک دن یہ گٹھلیاں درخت بنیں گی۔ نخلستان کاشت کرتے تھے، درخت بن جاتے تھے، خدا کی راہ میں وقف کر دیتے تھے مولا۔ اسی طرح بہت سے مولا کائنات کی ساری زندگی، جب خیبر فتح ہوا تو ٹرننگ پوائنٹ ہے خیبر کی فتح مسلمانوں کے امیر ہونے کا۔ اس وقت 40 قلعے تھے یہودیوں کے جو زر و جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ جب خیبر فتح ہو گیا، یہ سونا چاندی مسلمانوں کے گھروں میں آ گیا، مدینہ کے ہر گھر میں سونا چاندی پہنچ گیا۔ جناب سیدہ کو جب پتہ چلا کہ مدینہ کے ہر گھر میں سونا چاندی آ گیا ہے تو بی بی نے کہا کہ یقیناً جب علی مولا گھر آئیں گے تو ہمارے گھر بھی سونا چاندی آئے گا، لیکن جب مولا علی گھر میں آئے ہیں تو ہاتھ خالی ہیں مولا کے ہاتھ خالی تھے۔ بی بی نے پوچھا، یا علی یہ جو ہر گھر میں سونا چاندی آ گیا ہے، آپ نہیں لائے کوئی سونا چاندی؟ مولا نے فرمایا، میں بھی لایا تھا، لیکن جب میں مدینہ کے باہر پہنچا ہوں تو مدینہ کے غریب یتیم مسکین جمع ہو کے آ گئے اور کہنے لگے، اے علی ہم جنگ کے لیے نہیں جا سکے تھے، ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملا، ہمیں عطا کریں۔ مولا فرماتے ہیں، میں وہ سارا مال مدینہ کے غریبوں میں بانٹ کے آ گیا ہوں۔
اب سنو گے کیسی زوجہ، کیسی عظیم زوجہ ہے جناب سید کونین۔ بی بی نے فرمایا اے علی اگر وہ مال آپ گھر لے آتے تو ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آپ غریبوں میں بانٹ کے آئے ہیں اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ کیسا درس دیا ہے، بانٹنے کا درس دیا ہے اہل بیت نے، خرچ کرنے کا درس دیا ہے اہل بیت نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے۔ یہ جو ظاہری طاقت ہے مولا امیر المومنین کے پاس، یہ جو ایسی طاقت تھی کہ جب بھی کوئی بڑا بہادر آتا تھا، خندق کے اندر عمرو ابن عبد ود آیا، اس نے مبارز طلب کیا تو مولا علی نے کہا میں جاتا ہوں۔ مرحبا آیا تو اس کے لیے مولا نے فرمایا میں جاؤں گا مقابلے کے لیے۔ یعنی جب بھی کوئی مشرک بہادر انسان آتا تھا جنگ میں مقابلے کے لیے، علی فرماتے تھے میں جاتا ہوں۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ مولا کائنات کے پاس، جبکہ مولا کائنات کی جو کھانا ہے وہ تو ہم تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں کہ جو کی روٹی تھی، اور وہ بھی سوکھی، اور اسے زانوں پہ توڑتے تھے، پانی میں بھگو کے کھاتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے جو اتنی طاقتور بنا رہی ہے مولا کائنات کو؟ یہ جو طاقتور بنا رہی ہے، یہ صرف خود کھانا نہیں ہے، اس لیے اچھا کھانا، سب سے زیادہ کھانا، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن انسان اگر اپنا سب کچھ خدا کے لیے چھوڑ دے، اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس انسان کو قوت اور طاقت عطا کر دیتا ہے۔ مولا کائنات وہ ہستی ہیں جنہوں نے دیکھا ہے تو خدا کے لیے، آنکھوں سے دیکھا ہے تو خدا کے لیے، ہاتھ اٹھائے ہیں تو خدا کے لیے، پاؤں میں حرکت دی ہے تو خدا کے لیے، زبان سے بولے ہیں تو خدا کے لیے۔ جب علی نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے کیا ہے تو اللہ نے بھی بڑا مقام عطا کیا ہے۔ پھر آواز قدرت آتی ہے علی آنکھیں تیری نہیں ہیں، عین اللہ ہیں، ہاتھ تیرے نہیں ہیں، ید اللہ ہے، زبان تیری نہیں ہے، لسان اللہ ہے، چہرہ تیرا نہیں ہے، وجہ اللہ ہے۔ پھر یہ مقام عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر قوت دے دیتا ہے خداوند متعال۔ یہ جو قوت ہے یہ قوت الہیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کو عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کے ذریعے مولا کائنات بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور مولا نے انہیں فنار کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ایسا گھرانہ ہے علی و بطول کا گھرانہ جنہوں نے دین اسلام کے اوپر خرچ کیا ہے، اور اتنا خرچ کیا ہے کہ اس کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی۔ اور جناب سید کونین کتنا رسول خدا کو کتنا پیار تھا اور کتنا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن کی آیت، بس میں آخری جملوں کی طرف بڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ آواز قدرت آئی اے لوگو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو میرے محبوب کو ایسے نہ پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو۔ جب بی بی نے یہ آیت سنی، جب رسول خدا پہلے گھر میں تشریف لاتے تھے تو بی بی کہتی تھی یا رسول اللہ، لیکن اب جب رسول خدا تشریف لائے تو بی بی بجائے اس کے کہ بی بی بابا کہہ کے پہلے پکارا کرتی تھیں، جب بھی رسول خدا گھر تشریف لاتے تھے تو بی بی کہتی تھی بابا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا گھر تشریف لائے تو بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ۔ بی بی نے سوچا کہ شاید بابا کہنے سے بے ادبی نہ ہو جائے، اور ان رسول خدا کو ان کے مقام اور منصب سے بی بی نے پکارا یا رسول اللہ۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، رسول خدا نے جواب نہیں دیا۔ بی بی نے پھر کہا یا رسول اللہ، پھر رسول خدا نے جواب نہیں دیا۔ جب بی بی نے تیسری مرتبہ کہا نا یا رسول اللہ، تو رسول خدا نے فرمایا یا فاطمہ انہا لم تنزل فیک ولا فی اہلک ولا فی نسلک، اے فاطمہ یہ آیت نہ تیرے لیے نازل ہوئی ہے نہ تیری اولاد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قولی یا ابا، تو مجھے بابا بابا کہہ کے پکارا کر، فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْزَى لِلرَّبِّ، تیرے بابا بابا کہنے سے میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اتنی عظمت والی بی بی کہ اللہ کے نبی جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بابا کے چلے جانے کے بعد وہی بی بی کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بی بی کہتی ہیں کہ میرے اوپر اتنے مصائب آئیں کہ اگر دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔
اور بی بی کے مصائب کا پہاڑ جملہ ہے کہ بی بی لوگوں سے کہہ رہی ہے اعلموا انی فاطمہ، لوگو مجھے پہچانو میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اور پیغمبر خدا کے چلے جانے کے بعد بی بی کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ما زالت بعد ابیہا معذبت الراس، کہ بابا کے بعد بی بی کے جو چند دن گزرے ہیں وہ کیسے گزرے ہیں، اس حالت میں گزرے ہیں کہ سر پہ پٹی بندھی ہوتی تھی، ناحلت الجسم، بدن کمزور ہو گیا تھا، باقیت العین، آنکھوں سے ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے، منحدت الرکن، کہتے ہیں جس طرح کسی عمارت کا کوئی ستون ڈھہ جائے نا وہ جھک جاتی ہے، یہی حالت ہوتی تھی جناب فاطمہ الزہرا کی۔ اور جب بی بی کی شہادت ہوتی ہے اس دن کو یاد کر کے علی مولا جیسا بہادر انسان، علی مولا جیسا بہادر انسان اس دن کو یاد کر کر مولا فرماتے تھے لیت ابن ابی طالب مات قبل یوم، کاش ابو طالب کا بیٹا اس دن کے بعد زندہ نہ رہتا۔ اور زہرا کے چلے جانے کا علی مولا کو کتنا دکھ ہے کہ جب حسن و حسین آئے نا مسجد نبوی میں بابا کو خبر دینے کے لیے کہ ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، کہتے ہیں مولا مسجد میں تشریف فرما تھے، دونوں شہزادے آئے، ایک شہزادے نے ایک کان میں، دوسرے شہزادے نے دوسرے کان میں آ کے خبر دی۔ راوی کہتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا، علی اٹھ نہیں سکے، دیوار کا سہارا لیا اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ کسی نے پوچھا یا علی اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا الیوم ماتت فاطمہ، آج نبی کی بیٹی فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی، علی کا سہارا اس دنیا سے چلا گیا ہے آج۔ اور دکھ بھری وصیت کی ہے بی بی نے مولا علی کو۔ بی بی فرماتے ہیں یا علی غسلنی وکفنی باللیل وصلی علی وادفنی باللیل، اے علی مجھے رات کو غسل دینا، اے علی مجھے رات کو کفن پہنانا، اے علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ جناب اسما روایت کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں علی غسل دے رہے تھے نبی زادی کو، ہمیں نصیحت کر رہے تھے ایسا گریہ کریں۔ روایت کرتی ہیں ایک مرتبہ علی نے غسل سے ہاتھ کھینچا اور اپنا ماتھا دیوار پہ مار کے علی نے بلند آواز سے گریہ کیا۔ اسما کہتی ہیں ہم نے پوچھا یا علی ہمیں تو منع کر رہے ہیں، آپ اتنا بلند آواز سے گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں زہرا کی مظلومیت پہ گریہ کر رہا ہوں، زہرا نے نہیں بتایا میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میرے بازوں پہ ورم ہیں۔ بس عزادارو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا گیا۔ جب کفن پہنا دیا گیا تو مولا علی نے کہا شہزادو آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کہتے ہیں ادھر سے دونوں شہزادے اپنی ماں کی طرف دوڑے، مقتل کے الفاظ ہیں انہا حنت وعنت ومدت یداہا وزمتہما الی صدرہا، کفن کے بند ٹوٹے، دو ہاتھ باہر آئے، بی بی نے دونوں شہزادوں کو گلے لگا لیا۔ ہاتف غیبی کی آواز ہے لقد ابکیا واللہ ملائکۃ السماء، اے علی شہزادوں کو ماں سے جدا کرو، ملائکہ میں کوہرام بپا ہو گیا ہے۔ اٹھا بطول کا جنازہ رات کی تاریکی میں، جنت البقیع کی طرف مولا علی ہیں، حسن و حسین چھوٹے ہیں، چند اصحاب اور بنو ہاشم کے جوانوں کے ساتھ یہ جنازہ جا رہا ہے جنت البقیع کی طرف۔ ایک مرتبہ مولا علی نے دیکھا کہ جنازہ کے نیچے کوئی بچی ہے جو ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ مولا نے پوچھا کہ حسن بیٹا یہ جنازے کے نیچے کون ہے؟ مولا حسن نے کہا بابا ہماری بہن زینب ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ حسن بیٹا پہلے بہن کو گھر پہنچاؤ، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، میرے جیتے جی زینب گھر سے باہر آئے۔ میں کہوں گا یا علی رات کی تاریکی ہے، اپنوں کا مجمع ہے، سن چھوٹا ہے، سر پہ چادر بھی موجود ہے، آج زینب کا گھر سے باہر آنا برداشت نہیں ہو رہا، کل کوفہ کا شہر ہوگا، سر پہ چادر نہیں ہوگی، لوگ پتھر ماریں گے اور کہیں گے باغی کی بہنیں آ گئی ہیں۔ بس آخری جملے کی زحمت ازادار و مولا علی لے آئے قبر کے کنارے جناب فاطمہ کو، جو چند انصار تھے دور چلے گئے۔
حسن حسین چھوٹے ہیں، علی مولا تنہا کھڑے ہیں، حیران ہیں، مولا پریشان ہیں کہ میں کس طرح اکیلے فاطمہ کو قبر میں اتاروں۔ ظاہر ہے قبر میں خاتون کا جنازہ ہے، قبر میں دینے والا بھی محرم ہو، لینے والا بھی محرم ہو، علی تنہا کھڑے ہیں۔ کیا تنہا؟ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ایک مرتبہ دیکھا کہ قبر سے 2 ہاتھ باہر آئے، کہا اے علی میری امانت واپس لوٹا دو۔ مولا علی نے زہرا کو رسول خدا کے حوالے کیا اور فرمایا ان الودیعۃ قد استردت والرہینۃ قد اخذت۔ یا رسول اللہ آپ کی امانت میں واپس پلٹا رہا ہوں، لیکن میں کہوں گا ضرور مولا علی نے کہا ہوگا یا رسول اللہ جب امانت لی تھی تو صحیح سالم تھی، لیکن جب واپس لوٹا رہا ہوں کہیں سے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہیں پہ بازوں پہ ورم ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ پروردگار اللہ اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اللہ اپنی عظمت و جلالت کے صدقے محمد اور اس کی پاک آل کے صدقے، بالخصوص جناب سیدہ کونین کی عظمت کے صدقے میرا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو، بالخصوص مومنین کو میرا اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما۔ میرا اللہ جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار اللہ اپنی عظمت و جلالت کے صدقے محمد اور اس کی پاک آل کے صدقے جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص سید عابد حسین شاہ نقوی اور ان کی زوجہ مرحومہ اور ان کے بیٹے ثاقب نقوی، پروردگار اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پروردگار اللہ اس مجلس عزا کا ثواب جملہ مرحومین، پروردگار اللہ جملہ شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص ان بزرگان جو سید عابد حسین شاہ نقوی اور ان کی زوجہ مرحومہ، پروردگار اللہ ان کی روح کو احسال فرما۔ میرا اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگار اللہ محمد و آل محمد کے صدقے بیت اللہ، مدینہ منورہ، کربلا، نجف، سامرا، مشہد مقدس قوم کو آباد فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت مقامات مقدسہ نصیب فرما۔ پروردگار اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مستورات کو جناب فاطمۃ الزہرا اور جناب زینب کبریٰ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ پروردگار اللہ پاکستان اور اسلام کی محافظت فرما۔ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اللہ اپنے عظمت و جلالت کے صدقے، اپنے رحمت کے صدقے جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، بالخصوص کشمیر، فلسطین، یمن، پروردگار اللہ تمام جگہوں پہ جو مسلمان مظلوم ہیں انہیں ظالمین سے نجات عطا فرما۔ پروردگار اللہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ میرا اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ پروردگار اللہ ہمارے آقا و سردار سرکار قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔